آئے صادقو، خداوند میں شادمان ہو۔ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو۔ اس کے لیے نیا گیت گاؤ، بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے، اس کے سب کام با وفا ہیں۔ وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خدا کے کلام سے، اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ وہ سمندر کے پانی کو تودے کی مانند جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے۔ ساری زمین خدا سے ڈرے، جہان کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقع ہوا۔ خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ خداوند کی مصلحت ابد تک قائم رہے گی، اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی، اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، وہ اپنی شہزوری سے، طاقت سے کسی کو نہ بچائے گا۔ دیکھو، خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے۔ ہماری جان کو خدا کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا، کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے۔ آئے خداوند، جیسی تجھ پر ہماری آس ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ سب کو سلام میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج خدا کے کلام سے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، وہ اس دعا کے ساتھ ہیں کہ آپ جو مسیح گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ خدا کا شکر کریں ان باتوں کے لیے، خدا کی اس مہربانی اور پیار کے لیے شکر کریں جس کا آپ کو تجربہ ہو گیا ہے۔ اور میرے وہ بھائی بہن جو متلاشی ہیں، تلاش میں ہیں، جن کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، تمام دنیا میں ہیں۔ تو جب یہ خدا کا کلام آپ سنیں گے، میری دعا یہ ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے، اور اگر ایسا محسوس ہو تو دیر نہ کرنا، بلکہ خداوند سے کہہ دینا کہ میں تیار ہوں۔ یہ دیکھنا کتنی بڑی برکت آپ کو ملے گی اور ملتی رہے گی۔
سننے والوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ایک نہیں انیک، بہت سے۔ ایک دن میں نہ جانے کتنے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی کیا پہنوں، کیا نہ پہنوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کپڑے پہنتا تھا تو میری وائف مجھے کہتی تھی یہ کیا کر لیا آپ نے، اس کا میچ نہیں ہوتا۔ ارے میں نے کہا یہ میچ نہیں ہے، یہ ٹورنامنٹ ہے، جانے دے، کوئی بات نہیں۔ لیکن پھر میں فیصلہ کرتا تھا بھائی سمجھداری کی بات مان لینی چاہیے، بدل لیتا تھا تو بڑی خوش ہو جاتی تھی، میری بات مان لی۔ اچھا تو کیا لگنا تھا، وہ اس کا چہرہ دیکھ کے خوشی ہوتی تھی کہ وہ خوش ہے۔ یعنی کتنے ڈیسیجن کرنے پڑتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، کیا پکائیں، کس طرح پکائیں۔ بھنڈی تو پہلے اس طرح پکائی تھی، اب کس طرح پکائیں، تو کچھ نہ کچھ فیصلے کرتا ہی رہتا ہے انسان۔ بچوں کے بارے میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، کون سی جگہ ان کو بھیجا جائے کالج میں، کون سی یونیورسٹی میں، کس کام کے لیے ان کو تیار کیا، شادی کہاں کی جائے۔ تو ایک فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے، بہت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں، کچھ آسان ہوتے ہیں، لیکن ایک فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے، وہ یہ کہ خدا کی بات مانے کہ نہ مانے۔ سارے فیصلوں سے زیادہ مشکل یہ فیصلہ ہے کہ اگر خداوند کچھ کہے تو پھر یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا اور لوگ کیا کہیں گے اور یہ کیا چھوڑنا پڑے گا۔ بڑا مشکل ہے یہ فیصلہ۔ انسان متلاشی ہے، تلاش کرتا ہے، چین نہیں ہے اس کو، بے چین ہوتا ہے جب تک پہنچ نہ جائے، جب تک وصال نہ ہو جائے، جب تک نجات بخش دیدار حاصل نہ ہو، جب تک اس کی پہچان نہ ہو، جب تک ملاقات نہ ہو جائے اس سے۔ وہ کیا منزل ہوتی ہے۔ واہ واہ، یہ پیاس ہوتی ہے آدمی کے اندر، خدا نے بنائی ہے ایسی ہے، ایک جگہ چھوڑ دی ہے جو خدا کے سوا اور کوئی بھر نہیں سکتا۔ دولت سے نہیں، حکومت سے نہیں، عیش و عشرت سے نہیں، اور دنیا کی جسمانی خواہشات کے ذریعے وہ پوری نہیں ہوتی، وہ پیاس نہیں بجھتی۔ وہ تو ایسا ہی ہوتا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اور بھی مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ بڑی کوشش کرتے ہیں لوگ کسی طرح چین آئے، مگر بے چینی اتنی وفادار ہے وہ نہیں ساتھ چھوڑتی۔ انسان نا امیدی کی حالت میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھتا، خدا بھی نہیں سنتا، ہم نے تو خدا کو بھی پکارا۔ آپ نے پکارا ضرور، سنا نہیں ہوگا شاید۔ لکھا ہے اس نے میرے کان کھول دیے۔ سنو، بار بار آتا خدا کے کلام میں، سنو، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے، ایسا کہا خدا یسوع مسیح نے۔ تو یہ بڑا مشکل ڈیسیژن ہے ایک، جب خدا کچھ دل میں بے چینی پیدا کرے اور پھر انسان یہ چاہے کہ چین کہاں ملے گا، اطمینان کیسے حاصل ہوگا، یہ بیماری جو میری روح کے اندر ہے اس کا علاج کہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسیحا بھی ہے، ایک دست مسیحا ہے، وہاں تک رسائی کیسے ہو، پہنچ کیسے ہو۔ تو آج خدا کے کلام کی روشنی میں آپ کو یاد دلاؤں گا، اور شاید کوئی پہلی دفعہ سنے، ایک بہت مشکل فیصلہ یہ ہے کہ جب خدا انسان پر یہ ظاہر کرے کہ تیری نجات کا بندوبست میں نے کر دیا ہے، میں نے انتظام کر دیا تھا کہ تجھے چین ملے، میں نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ تیرے دل کا پیالہ خوشی سے لبریز رہے، کر دیا ہے میں نے تیرا بندوبست۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ماننا خدا کی بات۔ ایک نہیں، سینکڑوں سوال پیدا ہو جائیں گے۔ اگر میں نے خدا کی بات مان لی تو، اگر انہوں نے یوں کہا تو، اور اگر وہاں سے مجھے جواب مل گیا تو،
ارے بھائی ایک سوال بہت مشکل ہے. ان دنوں میں لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں، جیسے پہلے دن سے عید پینتیکوست کے دن کتنے لوگ آ گئے تھے خدا یسوع مسیح کے پاس، 3,000 کے قریب آدمی اسی دن. ہم تیار ہیں، ہمیں بپتسمہ دو، ہم اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اسے قبول یہ کیسے ہو گیا؟ آج بھی تمام دنیا میں ہر روز ہو رہا ہے. یہ لوگ یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں. یہی نہیں کہ ہماری بخار اتر جائے، بیماری دور ہو جائے، نوکری لگ جائے، لڑکا یہ ساری برکتیں دیتا ہے خدا، لیکن یہ مین خاص مقصد یہ نہیں ہے. خاص مقصد تو یہ ہے کہ اسے جان لیں، پہچان لیں، اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں سپرد کر دیں، اسے اپنی زندگی کا خداوند اور مالک مان لیں. یہ ہے مقصد اس کے پاس آنے کا. اور آ رہے ہیں لوگ، اور بڑا مشکل ہے ان کے لیے. ارے بھائی قرضہ لے کے مصیبت خریدنے والی بات ہوتی ہے. یسوع مسیح کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی کیا ہوگا. یہ وہ بات ہے جو کسی نے، ہم غزل گایا کرتے تھے چرچ میں، بڑی پیاری غزل گاتے تھے، ہم نے مسیح کو روح و جان دل سے دیا، جو ہو سو ہو. ارے بھائی یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، بہت مشکل ہے. اس میں اگر کوئی انسان سمجھے کہ جی میں مدد کر سکتا ہوں، وہ مدد نہیں کرے گا، وہ رکاوٹ بنے گا. کبھی بھی کوئی خدا کا بندہ اپنے سر پہ یہ تاج نہیں رکھ سکتا کہ میں نے کسی کو یسوع مسیح تک پہنچا دیا. اگر کوئی ایسا کہتا، خدا اسے معاف کرے. خدا استعمال کرتا ہے سب چیزوں کو، جانوروں کا استعمال کرتا، مٹی کا استعمال کرتا، لیکن یہ کہ کسی شخص کو پتہ لگ جائے کہ یسوع مسیح کون ہے، اور یہ جان کر وہ اس کے پاس آ جائے اور کہتا دل و جان تجھ پر نثار کرتی ہوں، سب کچھ تیرے سپرد کر رہا ہوں میرے خداوند. خداوند یسوع مسیح کی یہ بات اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھا. میرے نام کے سبب سے تمام قومیں تم سے نفرت کریں گی. جو تمہیں ستائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ میں خدا کی ستائش کر رہا ہوں. بھلا کون آدمی جس کی عقل صحیح ہو وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرے گا؟ یہ تو ایسے نہیں کہ جس سود پر آپ قرضہ لو اور اس پیسے سے جو لوگ آپ اپنے لیے مصیبت خریدو. یہ وہ والی بات ہے. یہ فیصلہ کرنا کہ میں یسوع سب کچھ چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گا، یسوع مسیح کے پیچھے. یہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں ہو رہا، کیسے ہو رہا ہے، کون ہے ان کے پیچھے، کون سی طاقت کام کرتی ہے اس آدمی کے پیچھے، اس عورت کے پیچھے جو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہتا کوئی بات نہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، تمام دنیا میں ہو رہا. اس کی وجہ سے لوگ حیران ہوتے ہیں بھئی تیری مت ماری گئی ہے، تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لڑکا ہے، یہ اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں. کوئی کہے گا جی اس کا پتھراؤ کرو، پتھراؤ کرنا چاہیے، پتھر مار مار کے جان سے مار دینا. ہو رہا ہوتے، لیکن وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسی کون سی طاقت کام کر رہی ہے ان کی زندگی میں کہ وہ سب کچھ یسوع مسیح کے قدموں پر لا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں تو تیرے حضور آ گئی، اب تو میرا خداوند ہے، تجھ سے زیادہ میں کسی کو نہیں چاہوں گا، تجھ سے زیادہ میں کسی کو نہیں پیار کروں گی، تو میرا خداوند ہے، تو میری کبھی سنی آپ نے ایسی گواہی؟ کبھی سنی ایسے شخص کے منہ سے جسے مارا جا رہا ہو، تھپڑ مار رہے ہوں، ان کو دکھا رہے ہوں کہ یہ ہے تیرے ہاتھ میں دیکھتا تو میرے ہاتھ میں کیا ہے، یسوع 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 لیے پھرتا ہے دوسروں کو وہ کہہ رہا بھائی مجھے جان سے مار دو، کوئی بات نہیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا، مار دو مجھے، کہ میں یسوع مسیح کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ جاننا چاہو گے؟
میں نے بھی بہت سوچا اس کے بارے میں. دیکھو جو کچھ خدا نے مجھے بخشا وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اور وہ خدا کے کلام میں سے ہے. توبہ توبہ، میری کوئی عقل کی بات نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں بھائی، میرا تو برتن ویسے ہی بہت چھوٹا ہے. لیکن یہ جو کلام ہے اس کی تو حد کوئی نہیں. دیکھو یسوع مسیح نے اس کا جواب دیا ہے. اس سوال کا جواب یسوع مسیح نے دیا ہے کہ لوگ کس طرح اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہیں. جب وہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا خداوند ہے تو اپنی جان نثار کرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے گیت گانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ ہماری گت بنائی جائے گی. ایمانداروں کی جو گت بنائی جاتی ہے، جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ارے بھائی جس کے ساتھ ہو رہا ہو تو اسی کو پتا ہوتا کہ کون طاقت دے رہا ہے. کہ جس نے میرے لیے اپنی جان دی، میں اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتا. اور دے رہے ہیں لوگ اپنی جان. کون سی چیز ہے؟ ارے آپ کی ہمت بڑھے گی اس سے، میری بڑی ہمت بڑھی اس سے. اور میرے پیارے بھائی، آپ جو تلاش کر رہے ہیں خدا یسوع مسیح کو، آپ کی ہمت بڑھ جائے گی. آپ کو پتہ لگے گا ارے وہ چھوڑنے والی چیز ہے، وہ رکھنے والی چیز ہے جسے آپ چھوڑ رہے ہیں، وہ تو ویسے ہی چھوڑنا پڑے گا. ہر ایک کو چھوڑنا پڑتا، سب کچھ چھوڑنا پڑتا. لیکن یہ دیکھو کہ وہ دے کیا رہا ہے، کس کے پاس بھیج رہا ہے، وہ کون ہے وہ. میں پڑھوں گا یوحنا کی انجیل کی کچھ آیات ہیں. یوحنا کی انجیل کا 6واں باب ہے. بڑا اچھا ہوگا اگر آپ بائبل خرید لیں. اگر میرے مسیح بھائی آپ پڑھتے ہو بائبل، میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود ہی جانتے ہو آپ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو. لیکن اگر نہیں پڑھتے تو معلوم نہیں کیا بات ہے، کسی بھوکے کے سامنے کھانا رکھا اور وہ کھائے نہ اور کہے خدا نے مجھے کچھ نہیں دیا. یہ خدا نے آپ کو خزانہ بخش دیا ہے، اسے پڑھو. خدا سے کہو، وہ خود اس کا پاک روح خود آپ کو سکھائے گا، جو کوئی آدمی نہیں سکھا سکتا. جو کچھ خدا کا پاک روح، کیونکہ اسی کا تو لکھا ہوا ہے. یہ خدا کے پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے یہ کلام. اور جو کوئی اپنی عقل سے اسے سمجھے یا سمجھائے وہ بیچارہ بہک جائے گا. یہاں یسوع مسیح نے کہا ہے، 6واں باب ہے، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا اسے کھینچ نہ لے. بھائی تم خامخواہ شیخی مت مارو، کفر مت بکو، تکبر مت کرو. تم نہیں لایا کسی کو یسوع مسیح کے پاس. یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تم لے آؤ گے، چرچ میں تو لے آؤ گے اسے، اپنی ڈینومینیشن میں لے آؤ گے جی، اپنا ہم خیال بنا لو گے. میرے پاس نہیں لا سکتے اسے، وہ میرے پاس نہیں آئے گا کوئی بھی. ارے مبارک وہ جو اس کے پاس آئے، اپنے پاس بلایا. میرے پاس آؤ تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، ادھر ادھر مت جاؤ. ہم خدمت کرنے لگ جاتے ہیں جی، چرچ کی خدمت کر رہے ہیں، آرگنائزیشن کی خدمت کر رہے ہیں، جانے کس کس کی. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ان کو میری خدمت کرے تو میرے پاس آئے، میرے پیچھے اولے. تو یہ کیسے ہوتا؟ اس نے کہا کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا. سب کا تکبر اور گھمنڈ وہ گیا خاک میں. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی وہ سول ونر ہے. سول ونر کوئی نہیں ہے خدا کے سوا. یسوع مسیح کا تو کہنا یہ، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا. تمہارے پاس آئے گا تم اپنے شاگرد بنا لو ان کو. تمہارے شاگرد ہوں گے وہ میرے نہیں. میرے پاس وہ آئے گا جسے باپ نے کھینچا ہے. ارے یہ کشش کسی کے پاس نہیں ہے، یہ طاقت کسی میں نہیں ہے کہ کسی روح کو کھینچ کے وہ یسوع مسیح کی طرف کر دے. یہ خدا کا کام ہے. قادر مطلق خود کرتا یہ کام. یہ یسوع مسیح کا کہنا. کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے. باپ نے بھیجا تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں. کیسے؟ دیکھو اس کے بارے میں بتا دیا گیا 44ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. یہ تو میں نے پڑھی تھی. کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے. واہ بھائی واہ، یہ 44ویں آیت ہے. اب دیکھیے اس سے اگلی آیت 35ویں آیت. نبیوں کے صحیفے میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا وہ میرے پاس آتا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا، نہیں
کہتا جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے. ارے بھائی میں حیران ہوتا ہوں میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن، یہ تو میری خوراک ہے. میں ان کی گواہی سنتا ہوں جو مسیح گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ہر طرح سے وہ میرے مقابلے میں زیادہ راست باز تھے. جو راست بازی ان کو معلوم تھی وہ کر رہے تھے. دن میں کتنی دفعہ وہ خدا کی حضور آ کے عبادت کرتے تھے. سبھی کچھ جو ان کو بتایا گیا تھا وہ سبھی کر رہے تھے. سب کچھ چھوڑ رکھا تھا انہوں نے، پھر وہ جگہ نہیں بھرتی. ایسے لوگوں کو خداوند جانتا ہے، جیسے ہم نے زبور میں پڑھا تھا، وہ جانتا ہے ان کو، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون تلاش کر رہا ہے، کس کا دل بے چین اور بے قرار ہے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے ایسا لگ رہا بات نہیں بن رہی، تعلق پیدا نہیں ہو رہا ہے، لگتا نہیں کہ وہ ہے، لگتا نہیں کہ کوئی اور ہے جو میری سن رہا ہے. ایسے کہتے ہیں ان کی گواہی. یہ باپ کا کام ہے. ان کو تعلیم، وہ باتیں جو خدا یسوع مسیح کی ذات سے متعلق ہیں وہ اس عقل سے تعلق نہیں رکھتی. مت کوشش کرو، بحث ہم کرتے ہیں. یسوع مسیح کا کہا ہے کہ جو باپ سے سیکھا ہے، سنا اور سیکھا ہے. ارے باپ کام کر رہا ہے ان دنوں میں، لوگ بتا رہے ہیں میں نے سنی اس کی آواز. جب خدا یسوع مسیح کے شاگردوں جمع تھے، پوچھا تھا بھئی لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو ایک شاگرد نے کہا بڑے سوچ سمجھ کے، جو میری سمجھ میں آیا، تو خدا کا بیٹا مسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا مسیح. اس کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ بات تجھے کس نے بتائی ہے؟ پتا کوئی نہیں جانتا مجھے. ارے میرے باپ نے میرے منہ پر سے چہرہ ہٹا دیا تو تو نے پہچان لیا ہے، اس کی تمجید کر. کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے. لکھا ہے کہ آ نہیں سکتا میرے پاس جب تک باپ اسے کھینچ نہ لے. یہ کشش خدا کے اندر ہے، یہ حکمت اور معرفت کے خزانے خدا کے پاس ہیں. لکھا ہے کہ وہ خدا سے جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا وہ میرے پاس آتا ہے. ارے کتنا بات کرتا ہے، قوموں سے بات کر رہا ہے، جانے کہاں کہاں کون کون سے ملک میں لوگ اس کی آواز سن رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا جو کچھ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. ارے بہت کام کر رہا ہمارا آسمانی باپ. یسوع مسیح نے ٹھیک کہا، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا. مت کوششیں کرو، تمہارے ڈھنگ بیکار ہیں، کوئی نہیں آئے گا، میرے پاس نہیں آئے گا. میرے پاس لانے والا میرا باپ ہے جو ان کو دکھا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ مجھے پہچان لیتے ہیں کہ میں کون ہوں. وہ تعلیم، اس تعلیم کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، دل سے ہے. وہ پہچان لیتے ہیں کہ وہ کون ہے، تب آتے ہیں یسوع مسیح کے پاس. ارے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو کون ہے. تو نے میرے لیے اپنے منہ پر تکوا لیا، تو نے میرے لیے اپنی جان دی ہے. تو مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں. مجھے تکبر نے مجھے اندھا کر رہا تھا، میری راست بازی نے میرے راستے بند کر رکھے تھے کہ میں تیرے پاس آؤں. وہ تو خدا باپ نے مجھ پر رحم کر دیا، مجھے کھینچ لیا، مجھے تعلیم دے دی، مجھے بتا دیا کہ تو کون ہے. اور دیکھو کیا لکھا ہوا 65ویں آیت میں، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا. یہ 65ویں آیت ہے اسی کی، یوحنا 6:65. اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا اسے یہ توفیق نہ دے. ارے آ کے ہمت بڑھا دیتا، نہ ڈر میری بیٹی، یہ مت دیکھ کے کیا ہوگا، یہ دیکھ کے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اور وہ یقین مان لیتے ہیں خدا کا، آ جاتے ہیں یسوع مسیح کے پاس. آ رہے ہیں لوگ، آتے رہیں گے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جن کو باپ بھیجتا ہے یسوع مسیح کے پاس، ان کا ویلکم کیسے ہوتا ہے، ان کو خوش آمدید کیسے کہا جاتا ہے، وہ قبول کیسے کیے جاتے ہیں. ارے وہ جو بچانے والا ہے، جس کے پاس باپ نے بھیجا ہے اسے جو برباد ہو رہا ہے، ان کو وہ کیسے قبول کرتا. یہ 37ویں آیت میں لکھا ہے، جو کچھ باپ مجھے دیتا. یہ جو لفظ ہے نا دینا، یہ یونانی زبان میں گفٹ کے مطلب ہے، اس کا گفٹ، جو گفٹ، جو انعام، اسی سے وہ لفظ بنتا ہے. لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں نا ڈورا، اس کا مطلب ہے گفٹ. میری
میری وائف کی بڑی بہن کا نام تھا ڈورا. تو جو مصدر ہے اس کا مطلب ہے گفٹ. تو کہہ رہا کہ یہ تم اسے گندا بتا رہے ہو, کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی پروسٹیٹیوٹ کہہ رہا اسے, کوئی اور گندی بات اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. میرے باپ نے بھیجا, میرے باپ کا انعام ہے یہ. خبردار جو اس کو ایسے کہا, یہ میری بیٹی ہے, یہ تو میرے باپ کا انعام ہے, میں نے اس کو قبول کیا. کہتا کبھی ہو سکتا ہے نہیں, کسی کو جس کو بھی میرا باپ میرے پاس بھیج دے گا, چاہے کیسا ہی ہو, دنیا کی نظر میں کتنا ہی گرا ہوا ذلیل ہو, کچھ بھی ہو, میرے باپ کا انعام ہے, ایسے قبول کرتا ہے یسوع مسیح. میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا. کبھی ہو سکتا ہے میں اسے نکال دوں, ارے ہر قسم کی خرابی اس کے اندر سے نکال دوں گا, نا امیدی نکال دوں گا, ڈر نکال دوں گا, اسے نہیں نکالوں گا. آ جاؤ اس کے بعد, ڈرو نہیں. خدا آپ کو برکت دینا چاہتا, خدا مجھ پر رحم کرتا رہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, اگر آپ مسیح گھر میں پیدا ہوئے تو مبارک ہیں وہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں اس کو جاننے کے, جو جاننا چاہتے ہیں کہ مسیح کون ہے. کیونکہ مسیح گھر میں پیدا ہونے سے نہیں یہ علم حاصل ہوتا. شکر ہے خدا کا, بہت ساری باتیں اچھی ہم سیکھتے ہیں ماں باپ سے, لیکن مسیح کون ہے, اس بات کی ضرورت کیا ہے کہ میں اپنی زندگی اس کے سپرد کر دوں, چاہے کچھ بھی ہو اس کی بات مانوں, چاہے کچھ بھی ہو اس کا حکم مانوں. یہ بات اگر میرے مسیحی بہن بھائیوں آپ سن رہے ہو, تو جس کو یہ نصیب نہیں ہوا, یہ موقع ہے, آپ فیصلہ کرو. اور میرے وہ بھائی بہن جو مسیحی گھر میں پیدا نہیں ہوئے, آپ پر اس کی نگاہ ہے, وہ جانتا کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے. اور اگر آپ کے دل میں کوئی بے چینی اور بے قراری ہے اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور مل نہیں رہا ہے, ٹٹول رہے ہیں, پتہ نہیں کون ہے, کہاں ہے, کیا کروں, اور کیا کروں, اور کیا کر لوں, اور کیا چھوڑ دوں, اور کیا دے دوں, کہاں جاؤں, ان سے خداوند کہتا پریشان نہ ہو, یہ جو تیری بے چینی ہے یہ میں کر رہا ہوں. اس بے چینی کے لیے شکر کر. یہ ہے حقیقت میں چین, کیونکہ میں تجھے کھینچ رہا ہوں کسی طرح تو مسیح کے پاس آ جائے. میں چاہتا ہوں تو میری سنے, تاکہ میں تجھے سکھا دوں اور دکھا دوں کہ مسیح ہے کون. تب پھر میں تجھے اس کے پاس بھیجوں گا اور تو حیران ہو جائے گی, تو حیران ہو جائے گا جس طرح وہ تجھے قبول کرے گا. وہ نہیں پوچھے گا تو نے کیا کیا تھا, وہ نہیں جاننا چاہے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ارے وہ تجھے ایسے قبول کرے گا جیسے میرا سب سے پیارا انعام. خداوند آپ کو لے کے یسوع مسیح کو دینا چاہتا ہے انعام کے طور پر. خداوند یسوع انعام کے طور پر, ہم کیا انعام دیں گے اسے؟ خدا باپ اس کو انعام دیتا, گناہ گار اس کے سپرد کرتا, لے میرے بیٹے, اور پھر وہ اسے لے کے اس کی زندگی میں کام کرتا ہے اور خدا کی وہ خوبصورت باتیں پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے قائم. یہ سچ ہے, بالکل سچ ہے, ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. اے خداوند, جس نے بھی سنا ہے اس کے کان کھل جائیں, جو دیکھ رہا ہے اسے دکھائی دینے لگے. اور اے خداوند تو ہاتھ پکڑ کے اسے یسوع مسیح تک پہنچا دے. مجھ پر رحم کرتا رہے یسوع مسیح کی خاطر سے, آمین.